سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی میعاد پوری ہو جائے، یعنی عدت ختم ہو جائے۔ ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں، اب وہ طلاق اگر رجعی ہو اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا، عدت ختم ہو گئی، تو اب رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طلاق اور دو طلاق ہونے کی صورت میں بھی عدت کے بعد اب نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اگر کرنا چاہے تو مرد اور عورت راضی ہوں تو دوبارہ نکاح کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ نکاح کرنے کی صورت میں ایک طلاق اگر پہلے ہو چکی ہے تو اب مرد کو دو طلاقوں کا اختیار ہوگا، اور اگر پہلے دو طلاقیں ہو چکی ہیں تو ایک کا اختیار ہوگا۔ رجوع کرنے کی صورت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک طلاق دے کر رجوع کر لیا تو دو طلاقوں کا اختیار باقی رہا، اور اگر دو طلاقیں دے کر رجوع کر لیا تو ایک طلاق کا اختیار باقی رہا۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اگر طلاق دی اور عدت گزر گئی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اے عورتوں کے والیوں، ان کے قریبی رشتہ داروں، تم ان عورتوں کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، اذا تغاضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ شریعت کے مطابق آپس میں رضامند ہو جائیں، اور باہمی رضامندی سے اگر نکاح کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ طلاق دینے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں دوبارہ صلح کرنا چاہیں تو رشتہ دار اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیں اور کہیں کہ اس نے طلاق کیوں دی، لہذا اب ہم اسے رجوع نہیں کرنے دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ دار اپنی انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں اور یہ نہ کہیں کہ اس نے پہلے طلاق کیوں دی، اب ہم دوبارہ اسے نکاح نہیں کرنے دیں گے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے کہ جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پورا کرنا چاہے تو 2 سال، اور اس سے پہلے اگر دودھ پلانا بند کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اگر طلاق ہو چکی ہے، جدائی ہو چکی ہے، لیکن چھوٹا بچہ ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے اور وہ بچہ ماں کے پاس ہے، ماں اسے دودھ پلا رہی ہے، تو بچے کی ماں کے جو اخراجات ہیں کھانے پہننے کے، وہ حسب دستور بچے کے والد کے اوپر ہوں گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھا جائے گا۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے گی، یعنی ماں سے بچہ چھینا نہیں جائے گا اور بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ دی جائے گی۔ ولا مولود له بولد، اور نہ ہی بچے کے باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، یعنی اس سے زیادہ مطالبہ نہ کیا جائے گا، جو عرف ہے اس کے مطابق ضروریات پوری کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر باپ نہ ہو تو اب جو باپ کے قائم مقام ہیں ان پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پھر اگر یہ بچے کے دونوں ماں باپ باہمی رضامندی سے دودھ چھوڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے، وَتَشَاوُرٍ، اور باہمی مشورے سے چھوڑانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ دائیوں سے،
فلا جناح علیکم، تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ جو تم نے مقرر کیا ہے وہ بھلائی کے ساتھ تم ادا کر دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَغَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ بیوہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، یعنی ایسی بیوہ عورت جو حاملہ نہ ہو، یہ عدت کا پیریڈ ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اے عورتوں کے والیوں، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے اس صورت میں کہ وہ عورتیں عدت کے بعد شریعت کے مطابق اپنے معاملات میں جو فیصلہ کریں، یعنی اس کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، جب عورت عدت میں ہو تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی دوسرے مرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ نکاح کا پیغام دے یا اس سے نکاح کرے، لیکن اشارتاً نکاح کا پیغام دینے کی اجازت ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اشارتاً عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ اشارتاً کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو مرد اس بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہن مثلا یہ جا کر کہہ دے کہ ہمارے گھر والوں کو آپ اچھی لگتی ہیں، تو یہ بھی ایک اشارتاً نکاح کا پیغام ہوا۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں چھپا کے رکھو، یعنی دل کے اندر یہ خیال آئے لیکن اس کا اظہار نہ کرو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ خوب جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، یعنی اگر بالکل منع کر دیا جاتا کہ جو عورت عدت میں ہے اس کو نکاح کا پیغام اشارتاً میں نہیں دیا جا سکتا، تو قریب تھا کہ لوگ جو ہے گناہ میں پڑ جاتے، تو شریعت نے آسانی دی اور فرمایا دل میں یہ خیال رکھ سکتے ہیں اور اشارتاً پیغام بھی دے سکتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ہاں خفیہ نکاح کا وعدہ ان سے ہرگز نہ کرو، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شریعت میں معروف ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ پکی نہ کرو۔ مسئلہ یاد رہے کہ طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، اگر اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے اب کیا گیا تو عدت کے دوران نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، تم اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔